اندھیری رات میں جب دنیا نے نظروں کو بند کیا، کچھ دلوں نے چمگادڑوں کی طرح روشنی تلاش کی۔ یہ کہانی ہے ان کشتیوں کی جو سمندر سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہ داستان ہے ان انسانوں کی جو موت سے زیادہ بڑے خواب رکھتے تھے۔ یہ ہے سمود فلوٹیلا۔ This is the latest Free Gaza flotilla, setting sail from Istanbul on its way to Gaza. ایک قافلہ جو صرف کشتیوں کا نہیں، ایمان کا ہے۔ سال 2010 غزہ کا محاصرہ اپنے عروج پر، بچوں کے دودھ تک پر پابندی، ہسپتالوں میں دوائیاں غائب، سمندروں میں اسرائیلی جنگی جہاز پہرا دیتے۔ ایسے میں دنیا کے مختلف حصوں سے انسانیت کے سفیر اٹھے۔ کسی نے قلم چھوڑا، کسی نے کرسی، کسی نے سیاست، اور سب نکل پڑے۔ ترکی کے بلند یلدریم، ناروے کی سیاست دان لبیبہ یعقوب، یورپ کے ڈاکٹر، ایشیا کے کارکن، سب ایک جہاز پر جمع ہوئے۔ یہ جہاز تھا ماوی مرمرا۔ And then the Mavi Marmara happened. It was an 8 flotilla organized by the IHH. سمندر پر اندھیرا چھا گیا۔ اسرائیلی کمانڈروں نے جہاز پر دھاوا بول دیا، گولیاں چلی، انسانیت کا خون بہا۔ دنیا بھر کے ٹی وی پر صرف ایک تصویر، خون سے لت پت ماوی مرمرا۔ Tens of people have been injured. 2 people have been killed on board the ship, which holds 600 activists, parliament. لیکن وہ خون رک نہ سکا، وہ قافلہ رک نہ سکا۔ یہ تھا سمود کی شروعات۔ حملے کے بعد دنیا بھر میں آوازیں اٹھی۔ لوگ کہتے اگر ایک کشتی ڈوبی تو 10 اور نکلے گی۔ فلسطین کی حمایت صرف عربوں تک محدود نہ رہی۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، سب کے سب قافلے کا حصہ بنتے گئے۔ سمود فلوٹیلا اب ایک جہاز نہیں، ایک عالمی علامت بن گئی تھی۔ آج 2025 میں غزہ کی زمین زخموں سے چیخ رہی ہے۔ پچھلے 1 سال میں ہزاروں شہید ہو چکے، کتنے ہی خاندان ملبے تلے دفن ہو گئے، کتنے اسپتال زمین بوس ہوئے، پانی، بجلی، روٹی سب ختم۔ غزہ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسانیت کا ہر دل چیخ رہا ہے، اور اسی لمحے سمود فلوٹیلا پھر نکلا۔ یورپ کے مختلف شہروں سے کارکن، عرب دنیا کے علماء، ترکی، ملیشیا اور افریقہ کے نوجوان سب جمع ہوئے۔ ان کے پاس نہ جدید ہتھیار ہے، نہ طاقتور بحری بیڑے، صرف ایمان، پرچم اور دوائیوں سے بھری کشتیاں۔ مگر راستہ آسان نہیں۔ اسرائیلی نیوی پھر سمندر میں ہے، امریکہ اور مغربی دنیا دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن قافلہ پھر بھی روانہ ہوا۔ اسی دوران ایک اور دھماکہ خیز اعلان سامنے آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی کے لیے 21 نکات پیش کیے۔ دنیا نے کہا یہ امن کا روڈ میپ ہے، لیکن فلسطینی عوام اور ان کے حامیوں نے کہا یہ امن نہیں، ایک نیا جال ہے۔ کچھ نکات اسرائیل کے لیے فائدہ مند، کچھ فلسطین کے زخموں پر نمک۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فلوٹیلا کی تحریک اور بھی اہم ہو گئی، کیونکہ سمندر پر چلنے والے یہ جہاز صرف امداد نہیں لا رہے، یہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے نکلے کہ اصل امن کہاں ہے اور اصل ظلم کیا ہے۔ سمندری طوفان، کشتیوں پر ہتھیار نہیں، صرف قرآن، پرچم اور دوائیاں۔ دوسری طرف اسرائیلی نیوی کے میزائل، ڈرون اور جنگی بحری جہاز۔ یہ مقابلہ طاقت کا نہیں، ایمان کا ہے۔ یہ جنگ بندوق اور گولی کی نہیں، ضمیر اور انسانیت کی ہے۔ کیا یہ قافلہ غزہ تک پہنچے گا؟ کیا انسانیت سمندر پر ایک بار اور خونی رات دیکھے گی؟ کیا ٹرمپ کی پیشکش امن کی طرف راستہ کھولے گی یا ایک اور سازش ہوگی؟ یہ سوال آج بھی باقی ہے، لیکن ایک جواب طے ہے، یہ کشتی صرف لکڑی کی نہیں، یہ کشتی ایمان کی ہے، اور ایمان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں رکتا۔ یہ تھی سمود فلوٹیلا کی کہانی، ابتدا سے لے کر آج تک۔ یہ کشتی ایک دن غزہ کے ساحل پر ضرور لنگر ڈالے گی، کیونکہ سمندر کو بھی معلوم ہے مظلوم کی دعا کبھی ڈوبتی رہی، مظلوم کی دعا کبھی روکتی نہیں۔ پھر رات آئی 2 اکتوبر 2025 کی، جب سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا، لیکن سمندر پر اور ایک دیوار کھڑی تھی، اسرائیلی جنگی بحری جہاز۔ انہوں نے کئی کشتیاں روک لی، کارکنوں کو حراست میں لیا اور انہیں اشدود بندرگاہ میں منتقل کر دیا۔ انہی کشتیوں میں ایک کشتی تھی
مائکینو خبر آئی کہ اس نے محاصرہ توڑ کر غزہ کے پانیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، لیکن پھر اچانک اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا وہ واقعی غزہ تک پہنچی یا سمندر کے اندھیروں میں نگل لی گئی؟ یہ راز آج بھی باقی ہے۔ ترکی نے کہا یہ دہشت گردی ہے۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکار نکال دیے۔ پاکستان، تیونس، قطر اور کئی ممالک نے احتجاج کیا۔ روم، استنبول، ملان، بیونس آئرس کے سڑکوں پر لوگ نکل آئے اور فری فلسطین کے نعروں سے ساری دنیا گونج اٹھی تھی۔